اچھا سر، زبردستی بیوی سے جمع کرنا، بعض اوقات بیوی کا موڈ نہیں ہوتا یا تھکاوٹ ہوتی ہے یا اور کوئی ایسی پرابلم چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں ایسا اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن شوہر چاہتا ہے کہ نہیں قربت ہونی چاہیے، اب وہ زبردستی بھی اس کے ساتھ ایسا کر دیتا ہے۔ بعض کیسز ایسے آتے ہیں کہ جناب نہیں، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس طرح ظلم کرتا ہے، میرا موڈ نہیں ہے اور یہ ایسی حرکتیں کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض افراد جو ہے نا وہ دلیل لے کر آتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے کہ اگر مرد یعنی شوہر بیوی کو بلاتا ہے قربت کے لیے، صحبت کے لیے، اور بیوی انکار کر دیتی ہے تو ساری رات اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ تو بعض افراد یہاں سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ جناب شوہر نے بلایا ہے تو اب آنا اس پر فرض ہے، اگر نہیں آتی لہذا شوہر اس پر زبردستی بھی کر سکتا ہے، بھی اس سے قربت کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ہمارا دین اس معاملے میں کیا ہدایت فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی ہمارے سامنے کوئی بھی بات آتی ہے، کوئی ایک تحقیق ہے کسی عالم دین کی، میں کچھ اصول آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جو نتیجہ نکالا گیا ہے سب سے پہلے غور کریں، وہ نتیجہ کیا قرآن میں مذکور ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ صحیح۔ مثال کے طور پر جیسے بہت سے فقہا ہیں ماضی میں جن کا یہ رجحان رہا کہ شوہر زبردستی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے، یہ شوہر کا حق ہے، اور کچھ دلائل بناتے ہیں۔ اب یہ جو نتیجہ نکالا گیا ہے، سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا، کیا یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں یا اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس طور پر ثابت ہیں کہ ہم بولیں نہ سند میں کوئی اعتراض نہ اس کے مضمون میں کوئی اعتراض؟ تو یہ الفاظ بالکل موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ کہیں پر اللہ نے فرمایا ہو کہ شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ زبردستی بھی جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی فرمایا۔ اب یہ جو نتیجہ ہے یاد رکھیے گا، اس کا مطلب ہم کسی نہ کسی جگہ سے سمجھ کے نکال رہے ہیں۔ جہاں بھی فہم کا تعلق ہو جاتا ہے یاد رکھیے گا وہ خالصتاً اجتہادی معاملہ ہوگا، ہم غور کریں گے، ہم اس دلیل کی طرف جائیں گے، کیا وہ دلیل اتنی ہے اس کے اندر طاقت کہ جس سے ہم یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، یا قرآن کی اصل اس کے اندر کیا ہے، پھر اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر استدلالی غلطی لگ رہی ہے اور کہاں پر درست و فہم قرآن پاک کے مطابقت کے اندر وہ نکل رہا ہے۔ بہت سے افراد ماضی کے اندر بالکل وہ اس جانب چلے گئے کہ شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ جبر کر سکتا ہے اپنی بیوی پر۔ وہی سوال ہے کہ کیا اللہ نے ایسی کوئی نص ذکر کی؟ بالکل نہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا؟ بالکل نہیں۔ کہاں سے سمجھا؟ یہ اسی روایت سے جو آپ ذکر کر رہے ہیں، امام بخاری سے روایت کو لے کر آئے ہیں کہ اگر ایک خاتون ہے وہ بلا وجہ شوہر کو منع کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گی، ساری رات اللہ کی رحمت سے دوری اس کی نصیب ہو جائے گی۔ سر سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک عورت ہے، اس نے اگر شوہر کے بلانے پر نہ گئی، اس کی سزا بھی بتا دی گئی ہے کہ اس پر لعنت ہوگی اس رات میں۔ اس روایت میں یہ کہاں ذکر ہے کہ شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زبردستی کر لے؟ یہ نتیجہ کہاں سے نکل گیا؟ تو ذہن میں رکھیے گا، کوئی دلیل اس موضوع کے اوپر موجود نہیں ہے، نہ قرآن سے اور نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ اجبار کر سکتا ہے اپنی بیوی کے اوپر۔ لہذا یہ بہت کمزور ایک مقدمہ ہے، لیکن بہرحال ماضی میں کتب کے اندر یہ بالکل مذکور ہوا، کئی فقہا اس کو نقل کرتے آئے ہیں، ایک رعب طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے محققین علماء کرام ہیں جنہوں نے بالکل واضح گرفت کی ہے کہ صراحتاً قرآن پاک کے خلاف ہے اگر یہ ہم بولیں کہ شوہر کو زبردستی کا حق ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا، غور کیجیے گا، اگر ایک عورت ناشزا ہو جاتی ہے، نشوز کی کیفیت میں چلی جاتی ہے، کھلے عام نافرمانی پر آ جاتی ہے، فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ، تین حکم اللہ نے ذکر کیے کہ آپ اسے پیار سے واضح و نصیحت کر کے سمجھائیں، یا وَاهْجُرُوهُنَّ جسے کہتے ہیں نفسیاتی طور پر کچھ عمل کر کے آپ بستر جدا کر لیں۔ تیسرا اللہ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، یا قانونی کارروائی کی جائے۔ ان تین کے علاوہ اللہ نے کوئی حق شوہر کو نہیں دیا ہے۔ اگر ایک عورت ہے، غور کیجئے، وہ منع کر رہی ہے، اس منع کرنے سے شرعی لحاظ سے ناشزہ ہی بولا جائے گا، اس کو نشوز ہی بولا جاتا ہے۔ بھائی نشوز ہو، ناشزہ ہوگی، نافرمان ہوگی، تو نافرمانی کا اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ذکر کیا ہے کہ شوہر زبردستی کر سکتا ہے؟ زبردستی کی بالکل اجازت اللہ نے نہیں دی۔ پیار سے سمجھائیں گے، یا بستر جدا کر کے اس انداز میں سمجھائیں، یا قانونی کارروائی کریں۔ چوتھی کوئی چیز اللہ نے ذکر نہیں کی ہے۔ قرآن پاک نے اتنی بڑی اصل دی ہے، اس اصل کے بعد جا کر کے ہم یہ نتائج اگر نکالیں کہ شوہر کو زبردستی کا اختیار دے دیا ہے کہ بھائی بیوی نہیں مان رہی، ہاتھ پاؤں باندھے اور زبردستی اسے جسمانی نفع لے، اذیت دے گا، بالکل اس کا کوئی اجازت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جو آپ نے آیت پاک پڑھی ہے تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ کہ ان کو مار سکتے ہو، تو اب کیا کھلی اجازت دی گئی ہے شوہروں کو جناب وہ ماریں دھاریں؟ نہیں، اس پر ایک تفصیلی ویڈیو ہم کر چکے ہیں پہلے، تو وہ دیکھ لیجئے جو ہمارے سننے والے ہیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ یہاں پر حکم قانونی کارروائی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ شوہر کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ عورت مجرمہ ہو چکی ہے اور خود سزا جاری کرے، میں نے کتنی سزا دینی ہے۔ جہاں پر یاد رکھیے گا سزا کی بات آتی ہے، وہاں پر قرآن پاک کا عمومی انداز یہ ہے کہ وہ جمع کے لفظ سے خطاب کرتا ہے۔ وہ ایسے ہی لگے گا جیسے مجھے خطاب ہے، لیکن وہ حکمرانوں کو خطاب ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا
چور اور چوری کرنے والے فقطعوا ایدیہما، تم لوگ اس کا ہاتھ کاٹ دو، میں نہیں کاٹ سکتا، حاکم کاٹے گا. تو جہاں پر بھی جرم کی بات ہو اور جرم پر سزا کی بات ہو تو وہاں پر حکمران مراد ہوتے ہیں. قرآن پاک کا عمومی مزاج ہے. یہاں بھی جو اللہ نے ذکر کیا ہے یہی بات ہے کہ چونکہ یہ جرم ثابت کرنا ہے نا، عورت کو پہلے ناشیدہ ثابت کرنا ہے. کیا یہ کھلے عام اجازت دے سکتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے ایک پڑھا لکھا، گھر بیٹھ کے ایک جاہل، ایک جسے ہم بولے کہ جس کو غصے پر قابو ہی نہیں ہے، وہ خود فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ناشیدہ ہو چکی ہے اور میں نے اب اس کو مارنا ہے؟ جہاں جرم کی بات آئے گی وہاں ہمارے اختیارات نہیں ہوتے، وہاں حکمران کے اختیارات ہوتے ہیں. لہذا اللہ نے اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اجبار کرے بیوی کو، اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اسے نہیں. اللہ نے واضح فرما دیا کہ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ یا قانونی کارروائی کی جائے. اس کے علاوہ کوئی بھی نتیجہ درست نہیں ہے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ ماضی کی کتب میں لکھا ہوا تو آیا ہے نا، یہ وہیں سے بات مشہور ہوتی چلی جاتی ہے. کوئی پڑھ لیتا ہے، سوشل میڈیا پہ آ کے بیان کر دیتا ہے، لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے. جو شوہر ہوتے ہیں وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ جابر ظالم بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی باتیں پڑھا کے وہ اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دیکھیے، سب سے پہلے کوئی بھی بات کتاب میں آنا کیا یہ دلیل ہے یا اللہ کی کتاب میں آنا دلیل ہے؟ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی کتاب میں اگر کوئی بات آتی ہے وہ حجت ہو جاتی ہے ہمارے لیے. اگر کسی عالم دین کی کتاب میں لکھی کوئی بات آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ بات ٹھیک ہے، قرآن کی مطابقت میں ہے یا کسی کو اجتہادی غلطی لگ رہی ہے. یہی ایک اصول ہے، مسلمہ پیٹرن ہے جس کے اوپر ہم نے چل رہا ہے. ایسا تو نہیں کوئی بھی بات کسی عالم کی کتاب میں لکھی آئے گی میں اسے دین سمجھ کے قرآن کے برابر قرار دے کر کے مسائل کو اخذ کروں گا. بات یہی ہے کہ بالکل آیا بعض کتابوں میں کہ شوہر کو اجبار کی اجازت ہے، وہ زبردستی بھی جسمانی نفع لے. سوال یہ کہاں اللہ نے ذکر کیا؟ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے کہاں ذکر کیا؟ یہ اختیار کہاں دیا ہے؟ اس کے مقابلے میں آپ قرآن پڑھیں گے تو جگہ جگہ قرآن پاک میں نصوصات موجود ہیں. نمبر 1 اللہ نے فرمایا لا تضاروهن لتضيقوا عليهن، عورت کا دل نہ دکھاؤ، اس کے اوپر تنگی پیدا نہ کی جائے. تو سوال یہ ہے اجبار شوہر کر رہا ہوگا تو کس پر تنگی پیدا ہو رہی ہے؟ عورت پر ہی ہو رہی ہے. ظاہر ہے اگر وہ اپنی طرف سے قصوروار ہے تو گناہگار ہو رہی ہے. صحیح. آپ ہے قانونی کارروائی کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. آپ کو یہ اختیار اللہ نے کب دیا کہ آپ خود سزا جاری کرنا شروع کر دیں؟ یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اگر آپ جبراً جسمانی نفع لینا شروع کر دیں، یہ بڑی سزا ہے ایک عورت کے حق میں. لہذا ہم نے دیکھنا قرآن پاک میں یہ نصوصات کہاں موجود ہے، کہاں سے یہ حکم نکالا جا رہا ہے اس روایت کی بنیاد پر جہاں اجبار کا کوئی تعلق نہیں بن رہا. لہذا متمسک ہمیشہ دیکھا جاتا ہے، غیر متمسک کے کوئی بھی بات آ جائے گی ہم اس کو مانتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. وزن دیکھی جاتی ہے، قوت دیکھا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس طرح تو عورتیں پھر سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہیں. شوہر کا حق اور اختیار کہاں رہے گا؟ جو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، حاکم بنایا گیا، تو اس کا اختیار کہاں رہے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ بیوی اگر جسمانی طور پر راضی نہیں ہے اور آپ ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے ساتھ جانور والا سلوک کر دیں، بھی کہاں اختیار دیا اللہ تعالیٰ؟ بات تو وہی ہے، اللہ نے کہاں اختیار دیا ہے. اللہ نے قرآن میں دوبارہ دیکھیے گا، میں نے کہا اتنی قرآن کی نصوصات ہیں جو اس تصور کو یک لخت باطل قرار دے دیتی ہیں. اللہ نے واجب فرمایا قرآن پاک میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے کے ساتھ شوہر پر لازم اور واجب ہے کہ وہ عورتوں کو بیویوں کو رکھیں. تو معروف کس کو کہتے ہیں؟ معروف صرف عرف کو نہیں کہتے، معروف ہر اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں نیکی اور بھلائی کا عنصر ہو. ہر وہ چیز اس میں نیکی اور بھلائی کا عنصر ہوگا معروف شوہر پر یہ اللہ نے واجب رکھا ہے. تو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک عورت باہم رضامندی سے آپ کے ساتھ سارے کام کر رہی ہو، یہ چیز معروف ہے؟ یا یہ معروف ہے کہ اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی وجہ سے اس کو کوئی ایشو ہے، میں ہاتھ پاؤں باندھ دوں اس کے یا باندھوں نہ بھی اور اس کو دو لگاؤں اور زبردستی جسمانی نہ؟ بھلائی کیا ہے؟ یہ بھلائی ہے جس کو اللہ نے واجب رکھا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. نمبر 2 اگر عورت ناشیزہ ہو جاتی ہے، اللہ نے اختیارات دیے، بھائی رشتہ نہیں رکھنا، ختم کرو رشتے کو. یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ امساک بھی معروف اور تسریح بھی احسان، یا تو پیار محبت اعلیٰ اخلاق سے رشتہ چلاؤ ورنہ پیار محبت سے رشتے کو ختم کر دو. نہیں بن رہی ختم کر دیں. دوسری بات اگر نہیں ختم کرنا آپ نے، اللہ نے قرآن میں فرمایا بیوی نافرمان جب ہو جاتی ہے تو آپ اس کو پیار سے سمجھائیں، وَاہْجُرُوهُنَّ یہ کام کریں، وَاضْرِبُوهُنَّ قانونی کارروائی کریں، بڑوں کو بٹھا لیں، مسئلے کو حل کروائیں. اللہ نے اختیارات یہ دیے ہیں. اللہ نے کہاں اختیار دیا بیوی نہیں مان لی تو آپ ڈنڈا اٹھا لو؟ سر کوئی ایسی چیز قرآن میں منصوص نہیں ہے. اس لیے یہ جو نتیجہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے نا، یہ نتیجہ بالکل ٹھیک نتیجہ نہیں ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ کتابیں تو ہمارے یہاں پاکستان میں دھڑا دھڑی چھپے رہی ہیں. مطلب یہاں پہ کوئی اسلامی حکومت ایسی نہیں ہے جو جس کو ادارہ بنائے کہ جناب کون سی کتاب چھپے گی کون سی نہیں چھپے گی. ہر بندہ جس کا دل کرتا ہے وہ چند پیسے لگا کے مارکیٹ میں کتاب لے کر آ جاتا ہے. مفسر بھی بن گئے، محدث بھی بن گئے، شارح بھی بن گئے، ہر بندہ ہی تو بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، جس کی وجہ سے اتنے سارے فسادات پیدا ہو رہے ہیں. جس طریقے سے آپ آیت پاک پڑھ رکھیں گے اس میں تو بڑا ریلیف دیا ہے، بڑا سیکیور کیا ہے خواتین کو قرآن پاک نے، لیکن جو کتابیں میں
مل رہی ہیں وہاں تو کچھ عجیب ہی مل رہا ہوتا ہے. ایسا کتابوں میں جہاں انسان ہے اور وہ انسان نبی نہیں ہے سر، وہاں غلطیاں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. میں فقہ کی کتاب لکھوں وہ غلطیوں پر مشتمل ہوگی، حدیث کی کتاب لکھوں اس میں بھی غلطیاں ہوں گی، میں تفسیر لکھوں گا اس میں بھی غلطیاں ہوں گی، چونکہ میں نبی نہیں ہوں. جہاں نبی نہیں وہاں غلطیاں تو ہیں. یہ تو ایک اصول ہے بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے. ہمارے پاس جتنی بھی کتابیں اویلیبل ہوں گی، اگر وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے سر، اس کے اندر انسانی کاوش اور خطا رہتی ہے. لہٰذا کوئی بھی کتاب ہے ہم نے اس کو قرآن کا درجہ نہیں دینا ہوتا، اس میں آنے والی بات کو دیکھنا ہے کہ قرآن پاک اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کی مطابقت میں کیا بات ہے کیا نہیں. نمبر 2 کہ ہر بندہ اٹھ کے کتاب لکھ دیتا ہے، یہ فتنہ اس دور میں بالکل ہے. بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اس فتنے سے لڑ رہے ہیں، بہت سے قوانین بھی انہوں نے بنائے ہیں. میں پرسنلی جانتا ہوں اپنے اساتذہ کو، آج تک ہمیں اجازت نہیں دیتے. آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ اپنی کتاب کو پبلش کر لیں، حالانکہ کافی عرصے سے ان سے میں اجازتیں لے رہا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم جو ہمیں وہ کہتے ہیں ویسا چلتے ہیں. لیکن نہیں اجازت ہمیں دیتے. وہ اپنے کسی بھی طالب علم کو اس وقت تک اجازت نہیں دیتے جب تک ایک بہت عرصہ اس کا لمبا عرصہ دین کی خدمت میں نہ لگ جائے. جب انہیں محسوس ہوگا کہ اب یہ قلم اٹھاتا ہے تو غلطیاں بہت کم ہوں گی کہ امت برداشت کر پائے گی، ورنہ ایسا نہ ہو اتنی غلطیاں آ جائیں کہ کوئی برداشت نہ کر پائے. تو یہ طریقہ کار ماحول انسان اور جانور میں ذہن میں رکھے گا بنیادی فرق ہے. انسان بلا نظام نہیں چل پاتا، جانور ان کا جو مرضی دل کرے کرتے رہے. انسان کو جینے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے. آپ دنیا کا کوئی ایک خطہ ایسا رکھ لیں کہ جس میں کوئی قانون نہ ہو، کچھ بھی سب کو آزاد چھوڑ دیں انسانوں کو، وہ نہیں چل سکے گا. کل کو کوئی چوری کر لے گا آپ کیا کریں گے؟ قانون تو کوئی ہے نہیں، کوئی نظم نہیں ہے. انسان مجبور ہے کہ اس کو چونکہ اللہ نے عقل دی، عقل سے یہ جانچ سکتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، عقل سے یہ جانچ سکتا ہے کہ معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ اس میں فتنہ ہے. لہٰذا ان کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو کرنا پڑے گا، جس کو ہم قوانین کہتے ہیں، جس کو ہم نظام کہتے ہیں. یہی چیزیں ہماری دینی معاملات کے اندر بھی ہونی چاہیے. بھائی میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں تو کوئی پابندیاں ہونی چاہیے، کس کو کتاب لکھنے کی اجازت ہے کس کو نہیں ہے. وہ کتاب کا جو مسودہ ہے وہ سب سے پہلے جانا چاہیے کسی مجلس کے اندر، وہ دیکھیں بھائی اس قابل ہے کہ اس کو ہم پبلک کریں یا نہیں کریں. یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جس سے ہمارے یہاں مسائل بہت زیادہ ہیں کہ جس کا دل کرتا ہے ظاہر ہم کتاب بھی لکھ دیتے ہیں اور جو بھی. اچھا آخر میں 2 سوال سر اور ہے، وہ یہ کہ جیسے بھی آپ نے حدیث پاک سنائی کہ اگر مرد شوہر بلاتا ہے اور بیوی نہیں آتی تو ساری رات اس پر لعنت برستی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. کیا اس کا دلالت النص بنتا ہے کہ اگر بالفرض بیوی کا ارادہ ہو اور شوہر نہ آئے، شوہر باہر گھومتا رہتے ہی راتوں کو باہر ہے، مطلب دوستوں میں زیادہ ہو گیا ہے، وہ نہیں آتا ہے بیوی کے پاس، اس کا حق ادا نہیں کر رہا، تو یہ دلالت النص بنے گا اس کا؟ یہ جو حدیث کو حل کرنے سے پہلے میں 2-3 چیزیں ہم اسٹیپ سے سمجھتے ہیں. سب سے پہلے حدیث جب بھی آتی ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے وہ کس موقع اور محل کے اندر بیان کی گئی ہے. یہ حدیث یہ بیان نہیں کر رہی کہ عورت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شوہر بولا ہے اس پر لازم ہے آ جائے. ضرر کے اندر اگر عورت آئے گی تو قرآن کی نص موجود ہے لا تضاروہن لتضیقوا علیہن، کہ شوہر کو حرام ہے اللہ نے کہا کہ عورت کو ضرر دے. ٹھیک ہے، اگر وہ جسمانی طور پر بیمار ہے، مینٹلی طور پر بیمار ہے، یا اس کو شرعی طور پر عذر ہے، مینسس کے دن ہے، ایسی صورت میں تو یہ حدیث بالکل اپلائی کرتی ہی نہیں ہے. بھائی اگر تو اس حدیث کو ہم مطلق لے لو، اس کا مطلب وہ مینسس میں بھی شوہر نے بلایا تو آنا فرض ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اگر وہ تکلیف کے اندر ہے تو بالاتفاق پڑھے محمد بن صالح عثیمین صاحب کو پڑھیں یا دیگر علماء کو، انہوں نے پہلی ہی یہ ذکر کی ہے کہ اگر عورت کو ضرر ہے جسمانی ہو یا شرعی ہو، اب وہ بالکل اس معاملے میں داخل نہیں ہو. دوسری بات کہ یہ جس موقع پر روایت بیان کی گئی ہے نا، اس وقت ایک معاشرہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، ذہن میں رکھیے گا، جو اللہ نے منصب رکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کا، جس کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں. وہ یہ کہ اپنے زمانے میں ہر اس چلتی ہوئی رسم کے خلاف لا کر کے کھڑا کرنا کہ جو رسم نہ معاشرے کے لیے ٹھیک، دنیا کے لحاظ سے نہ آخرت کے لحاظ سے، اور اللہ رب العزت نے یہ منصب دیا اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ رسم عادتیں ختم کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام. تو اس زمانے میں ایک باقاعدہ خواتین جو تھی، وہ ان کے اندر ایک مادہ ہونا کہ وہ شوہروں کو تنگ کیا جائے جسمانی طور پر، وہ بلائے بھی تو نہ جائے، ایک جسے کہتے ہیں نا نفسیاتی طور پر کچھ اٹیکس کرنا اور اپنی منمانی باتیں کرنا یا دھوکہ دینا، یہ معاملات بہت چلا کرتے تھے. اس چیز پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ دھوکہ ہمارے دین میں اچھا نہیں ہے، چیٹ کرنا کسی کو اچھا نہیں ہے، اور میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے اللہ بیان کرتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جس طریقے سے وہ تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہے تم ان کے لیے حیثیت، دونوں ایک برابر ہے اس معاملے میں. لہٰذا اس کے اندر کسی طرح کا دھوکہ وغیرہ کا عنصر نہیں آنا چاہیے. تو وہ جو ایک باطل رسم تھی
اس کو توڑنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اسلام اور ایمان لانے کے بعد کوئی اسی جاہلیت کی رسم پہ عورت چلتی ہوئی ایسی حرکتیں کرے گی شوہر کو چیٹ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، تو پھر بالکل وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگی۔ ہمارے دین نے تو بڑی پیاری بات کی ہے۔ تو اس کا یہ دوسری بات، یہ جو بھی حکم مرد کے لیے آتا ہے یا عورت کے لیے آتا ہے، اگر تو اس حکم کا مرد یا عورت کے ساتھ مخصوص ہونے کی دلیل نہ ہو، وہ دونوں داخل ہو جاتے ہیں اس میں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو مذکر صیغے سے، عورتیں بھی اس میں داخل ہوتی ہیں، اور روزہ رکھو مذکر حکم سے، عورتیں بھی اس میں داخل ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی مؤنث لفظ سے حکم آ جائے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ رکوع کریں، تو یہ حکم دلالۃ بالنص مرد کو بھی داخل ہو جائے گا، مؤنث سے مذکر کی طرف بھی جائے گا۔ اگر کوئی حکم مخصوص کر دے ہمارا دین، خاص کر دے، اس کے بعد پھر ہم کہیں گے یہ مردوں کے لیے خاص ہے یا عورتوں کے لیے خاص ہے، ورنہ دونوں حکم ہے۔ جیسے مثال ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَائِزُوهُنَّ، کہ اگر بیوی ناشزہ ہو جائے تو شوہر اس کو پیار سے سمجھائے، شوہر اس کے ساتھ حجر کرے یا قانونی کارروائی کرے۔ سر اسی کا دلالت نص عورتوں کے حق میں بھی جاتا ہے کہ اگر مرد نافرمان ہو جائے تو اب عورت بھی ہے فَائِزُوهُنَّ، وہ پیار سے سمجھائے گی یا نفسیاتی طور پر سمجھا سکتی ہے، تیسرا وہ قانونی کارروائی کرے گی، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے گا۔ اسی طریقے سے جیسے وہ ایک روایت آتی ہے کہ جب نکاح ہو تو عورت کو دیکھا کرو، اندھے ہوگی نہیں کہ کل کو رشتہ گزارنا ہے تو نکاح کے بعد بولے تو مجھے پسند ہی نہ آئی۔ یہ حکم دلالت بالنص لڑکی کے لیے بھی ہے، بالکل ہے، تمام یہ دلالت بالنص کا استعمال ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ دونوں چلتے ہیں۔ تو اگر مرد کے لیے ناشزہ ہونے پر کچھ حقوق ہے تو عورت کے لیے بھی دلالت بالنص وہی حقوق ہے جو قرآن پاک ذکر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت نافرمان ہو تو چلو مرد اس کو سمجھائے، مرد جو ہے وہ قانونی کارروائی کی طرف جائے، لیکن مرد جو چاہے کر لے، وہ نافرمان ہو جائے تو عورت کچھ بھی نہ کرے، وہ گھر میں بیٹھی، ایسا نہیں ہے، وہی حقوق عورت کے لیے دلالت بالنص ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک سوال آخری یہاں پر ایک اور بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ شوہر جو ہے نا مجازی خدا ہے۔ اچھا، یہ جملہ ظاہر سی بات ہے دین کی باتوں کو جو فائدہ مند ہوتی ہے نا ہمارے لیے وہی لیتے ہیں، خواتین بھی وہی لیتی ہیں، مرد بھی وہی لیتے ہیں۔ مردوں نے اس جملے کو پکڑ لیا میں تمہارا مجازی خدا ہوں، مطلب یہ ہے کہ تم میرا ہر حکم مانو، میری خدمت کرو، میرے کام کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، اللہ راضی ہوگا، رسول راضی ہوں گے۔ ایسی ہی باتیں کر کر کے ایموشنل بلیک میل کر کے نا ان کو جو ہے نا وہ ان باتوں پر راضی کرتے ہیں، جناب تم غلط کر رہی ہو میرے ساتھ۔ دیکھیں حقوق تو دونوں طرف سے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جتنا اللہ رب العزت نے مرد کو پابند کیا ہے عورت کے معاملے میں، کوئی حکم عورت کا دکھائیں مجھے قرآن میں کون سی نص موجود؟ اللہ نے فرمایا لا تضاروهن لتضيقوا عليهن، عورت کا دل نہیں دکھانا بلا وجہ، اس کو تنگی میں نہیں ڈالنا، وہ کسی وجہ سے تنگی کے اندر آئے گی اگر عورت تو شوہر مجرم ٹھہرتا ہے اللہ کی بارگاہ۔ سر یہ اتنا حکم ہے، ہمارے یہاں کون اس کی پرواہ کرتا ہے؟ ہم عورتوں کو تو ضرور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ نے، میں مجازی خدا ہوں، آپ نے میری بات نہیں مانی، آپ نے کتنا اس کے دل کی لاج رکھی ہے یہ بتائیے۔ صحیح، میرے کسی عمل سے اس کے دل کو وہ اذیت کے اندر آئے گی، میں گناہ گار ہوں گا، مجھے اس کی دل کی لاج رکھنی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نان نفقہ دے دیا میں نے، میرے واجب ادا ہو گئے۔ سر یہ تو جانور پالو گے اس کو بھی نان نفقہ آپ نے دینا ہوتا ہے۔ میں گھر میں کتا پال لوں گا کھانے کو تو میں اس کو بھی دوں گا، سردی لگے گی تو کل لحاف اس کو بھی دے دوں گا۔ صحیح ہے، تو یہ تو جانور اور انسان دونوں میں مشترکہ چیز ہے کہ میں نے ضروریات کا انتظام کرنا۔ جو چیز امتیاز پیدا کرتی ہے وہ اللہ نے بیان کی، عاشروہن بالمعروف، واجب ہے شوہر پر کہ عورت کو رکھے تو بھلائی اور نیکی کے ساتھ رکھے۔ پھر فرماتے ہیں لا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اس کے دل کی لاج رکھنی ہے، یہ تنگی میں نہ، اس کا دل تنگ نہ پڑ جائے تیرے سے، بس۔ سر یہی وجہ اب آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا، سورہ تحریم کی آیت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آپ نے کچھ ایسی چیز تناول فرمائی کہ بعض ازواج ان کا دل اس کی اسمیل سے تھوڑا تنگ ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم آئندہ میں چیز ہی نہیں کھاؤں گا۔ اب قرآن کی آیت غور سے پڑھیے گا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اب حلال چیز بھی اپنے اوپر حرام کر لیا آپ نے، تبتغی مرضات ازواجک، بیوی کا دل نہ دکھے اس لیے۔ تو سر اصل وہ چیز تھی کہ بیوی کے دل کی لاج رکھنی ہے، اسی کے اندر ایک مبالغہ ہو گیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، جس کی طرف اللہ نے توجہ دلا دی۔ ہم میں سے کون خیال کرتا ہے؟ ہمیں صرف یہ مسئلے سیکھے ہیں کہ بھائی وہ مانے نہ تو زبردستی ہاتھ پاؤں باندھ لینے، سر اس کے دل کی لاج کون رکھے گا؟ آپ گھر میں لیٹ آؤ، یہ بھی میں ضمناً بتا دوں، آپ 12 بجے آتے ہیں تو بیوی ٹھیک ہے خوش ہے، آپ 2 بجے آتے ہیں بیوی کا دل تنگ پڑ جاتا ہے، سر آپ مجرم ہو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ کے، آپ ٹائم سے ہیں، 2 کام آپ پر لازم ہے، یا 12 بجے گھر پہ ہیں، لیٹ ہونا ہے بیوی کو راضی کریں، اب لیٹ ہے، بغیر بیوی کو راضی کیے اس کا دل تنگ
تنگ کر کے آپ باہر رہیں گے، آپ مجرم ہوں گے. سر یہ حقوق پہلے سکھائیں مردوں کو، آپ پہلے اپنے حقوق پورے کریں، اس کے بعد آپ عورت کے اوپر جائیں نا. اب حدیث بخاری کے دیکھیے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے رات کو جب تمہارے کام ختم ہو جایا کریں فوراً گھر جایا کرو. گھر میں ایک عورت ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے، نہ وہ کھانا کھاتی ہے نہ وہ نیند پوری کرتی، تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوتی. آج بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے، ماں ہو بیوی ہو، شوہر لیٹ ہو جائے یا بیٹا لیٹ ہو جائے، نیند آ رہی ہوتی ہے اس کی، وہ کھانا بھی نہیں کھاتی، بے چینی کی کیفیت رہتی ہے. تو سر یہ ہمیں توجہ دلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا دل تنگ نہیں کرنا. یہی وجہ بخاری کی ایک روایت آپ دیکھیں، عمر فاروق جب مدینہ میں آئے، جب یہ ماحول دیکھا، احکامات آتے چلے گئے، اب عورت کی اتنی خاطر ہم نے کرنی ہے کہ دل نہ دکھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں تھے تو اس وقت مردوں کا ہی راج ہوتا تھا، یعنی اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عورت کی بادشاہت کر رہی ہے گھر کی. تو سر پہلے احکامات ہمیں دیکھیں، ہم پہلے پورا کریں. نان نف کے روٹی کتوں کی طرح سامنے ڈال کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سارے فرائض ادا ہو گئے، کوئی بھی فرائض ادا نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام کے وہ بخاری کی ایک اور روایت میرے ذہن میں آ گئی، کوئی چیز باہر سے کھانے کی آئی، ام المومنین کے ہاتھ سے ایک برتن گر گیا، چیز بھی گر گئی، برتن ٹوٹ گیا. ہمارے سامنے ایسا ہو تو ہم تو عذاب بنا کے رکھ دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں فرمایا. اٹھے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، دوسرا برتن لا کے ان کو دے دیا، وہ سامان بھی نبی علیہ السلام نے ٹوٹے ہوئے برتن بھی خود اٹھا دیے. سر اتنا خیال کرنا ہے ہمیں صرف یہی چیز لے ڈوبی ہے کہ بھائی زبردستی کر لو عورت کے ساتھ. اللہ عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ اس کا دل تنگ نہ پڑے. بھائی یہ چیز ذہن میں رکھیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ جو دین کہہ رہا ہو کہ عورت کا دل تنگ نہیں کرنا، وہ تنگ نہ پڑ جائے آپ سے، سر اس کو ہمارا دین اجازت دے گا کہ زبردستی ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ اجبار کر لو پتی کے لیے؟ ایک عقل کہتی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. ٹھیک ہے سر، یہ اسٹڈی کرتے ہوئے کتاب سامنے آئی تھی، کچھ اقوال سامنے آئے تھے تو میں نے کہا آپ سے اس کی وضاحت لے لوں. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیرہ. جی ناظرین، تو آپ نے سماعت فرما لیا اور بڑی وضاحت کے ساتھ مفتی صاحب نے اس مسئلے کو واضح طور پر بیان کیا ہے.